بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکم معزز ناظرین. ہم آج آپ کے سامنے 2021 میں ہونے والے ان تمام واقعات کا خلاصہ پیش کریں گے جن کا تعلق خصوصاً بھارت کے مسلمانوں سے ہے. ہم نے مختلف واقعات کی عنوانات کے لحاظ سے درجہ بندی کی ہے. اس رپورٹ کے ذریعے آپ کے سامنے ایک واضح تصویر پیش کی جائے گی کہ کس طرح بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ اس سال ظلم اور بربریت روا رکھی گئی. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں بھارتی جبر و استبداد کا شکار کشمیر سے. اور ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور بربریت کا ایک اور سال مکمل ہوا. ایک بار پھر یہ سال کشمیریوں کے لیے گرفتاریوں، زیادتیوں اور قتل و غارت گری کا سال قرار پایا. مودی نے یہ دعویٰ کیا کہ کشمیر کو دبئی کی طرز پر بنایا جائے گا، جبکہ UAE نے کشمیر کو مادی لحاظ سے جدید مگر اخلاقی لحاظ سے پست بنانے کے لیے کشمیر کے انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کی ہے. مودی نے آل کشمیر پارٹیز کے لیڈران کو دلی میں بلایا اور سیٹوں کی حد بندی کا اعلان کیا، جس کے بعد کشمیر میں الیکشنز کروائے جائیں گے. اس درجہ بندی میں مودی نے ہندو اکثریت والے کشمیری علاقوں میں زیادہ سیٹس مختص کی ہیں. کشمیر میں عسکریت پسند سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا گیا اور کئی انڈین فورسز کے نمائندوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے جواب میں بھارتی افواج بے گناہ معصوم کشمیریوں کو عسکریت پسندوں کے نام پر ٹارگٹ کر رہی ہے. تقریباً پورا سال کشمیر میں انٹرنیٹ پر پابندی اور مختلف تحریکوں پر سختی روا رکھی گئی. کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا اور اس سے جانی نقصان بھی ہوا، کیونکہ بھارتی انتظامیہ نے علاج معالجے کی سہولیات کو التوا میں رکھا. ایک اور حرکت جو اس سال انڈین گورنمنٹ کی طرف سے دیکھنے میں آئی وہ کشمیر میں صحافت اور صحافیوں کے ساتھ سختی کا سلوک تھا، تاکہ بھارتی مظالم کے خلاف ان کی آوازیں بین الاقوامی سطح تک نہ پہنچ سکیں. UN رائٹ کمیشن اور دیگر حقوق بشر کی تنظیموں نے تقریباً پوری دنیا سے ان مظالم پر سوال اٹھایا، مگر بھارت نے یا تو جواب ہی نہیں دیا یا پھر صرف اتنا کہا کہ یہ سب عوام کی حفاظت کے لیے کیا جا رہا ہے. ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ خرم پرویز کو ملیٹنٹس کو سپورٹ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا، جس کے خلاف پوری دنیا کے حقوق بشر کے نمائندوں نے تنقید کی، مگر تاحال خرم پرویز کو رہا نہیں کروایا جا سکا. بھارت نے سرعام اپنے منصوبے کا اظہار کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے ہوتے ہوئے آزاد کشمیر تک بھی پہنچا جائے گا. سال کے آخر میں انڈین چیف ڈیفنس بپن راوت کی ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں موت ہوئی، جس کی وجوہات ابھی تک واضح نہیں ہیں. یہ وہی جرنیل ہے جس نے ایک عرصے تک کشمیریوں کی زندگی اجیرن کیے رکھی اور رام مندر کو ہندو راشٹر میں بدلنے کی تحریک. ہندو متشدد گروہ RSS، VHP اور دیگر نے بابری مسجد کو گرا کر اس کی جگہ رام مندر تعمیر کرنے کے عمل کو ایک قومی تحریک پہ بدل دیا، جس کے تحت بھارت کو ہندو قوم میں تبدیل کیا جائے گا. انڈین قوانین کے تحت انڈیا ایک سیکولر ریاست ہے جس میں تمام عقائد کی پیروی کرنے والوں اور کسی بھی عقیدے کی پیروی نہ کرنے والوں کے بھی برابر کے حقوق ہیں. مگر 2021 میں بھارت میں مکمل تبدیلی دیکھی گئی کہ انڈیا کو ایک ایسی ریاست بنایا جائے جو صرف ہندوؤں کے لیے ہو. مختلف مواقع پر RSS چیف موہن بھگوت نے حوالہ دیا کہ رام مندر کی بنیاد رکھنے کا دن ہندوستان کی اصل آزادی کا دن ہے. UP چیف یوگی رام مندر کو قومی مندر بنتا دیکھنا چاہتا ہے اور خود مودی اس پر کام کر رہا ہے. رام مندر کو پوری دنیا میں مسلمانوں کی شکست کی ایک علامت بنا کر پیش کیا گیا ہے اور اس بات کا حوالہ دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو جہادی اور انقلابی روح رکھنے کے باوجود شکست دی جا سکتی ہے. رام مندر کا ماڈل دبئی ایکسپو میں انڈین پویلین میں پیش کیا گیا، جہاں دوسری تمام اقوام اپنی صنعتی اور معاشی کامیابیوں کو پیش کر رہی تھیں، وہیں انڈیا اپنی نظریاتی فتح کو پیش کر رہا تھا. 2021 میں ایودھیا میں رام مندر مسلمانوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن کر سامنے آیا. کچھ بے بصیرت مسلمان رہبران کا یہ خیال تھا کہ بابری مسجد کے مسئلے پر پیچھے ہٹ جانا باعث امن ہوگا، مگر 2021 میں جو ہوا وہ ان کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی تھا. اور ناظرین، مسلمانوں پر جسمانی تشدد اور قتل عام. 2021 مسلمانوں پر ہونے والے مسلسل حملوں کی گواہ ہے، جہاں کبھی گائے کے تحفظ کے نام پر رائے پور کے قریب ایک گاؤں پر ایک گروہ حملہ کرتا ہے تو کبھی تجاوزات گرانے کی توجیہ پیش کرتے ہوئے حکومت کی سرپرستی میں آسام کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں.
اور کبھی تریپورہ میں قتل عام کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ شمالی تریپورہ میں VHP نے ایک ریلی کا انعقاد کیا جس میں بنگلہ دیش میں بتوں پر حملے کی سازش کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ اس ریلی میں VHP کے نمائندوں نے مسلمانوں کی زمینوں پر توڑ پھوڑ کی اور 13 مساجد کو بھی جلا ڈالا۔ بہت سے مسلمانوں کو مار دیا گیا، کئی زخمی بھی ہوئے اور کئی گھروں کو راکھ میں بدل دیا گیا۔ کئی راتوں تک مسلمان ان متشدد گروہوں کے حملوں سے شدید خوفزدہ رہے اور بہت سے علاقے کو ہی چھوڑ گئے۔ اس قتل عام کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے بجائے حکومت نے ان 102 افراد کو گرفتار کر لیا جو اس ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے، جن میں صحافی بھی شامل ہیں۔ بھارتی حکومت نے کئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کو بھی گرفتار کیا اور کئی اکاؤنٹس بلاک بھی کر دیے۔ بھارتی حکومت نے تجاوزات کے نام پر نہایت بے دردی سے مسلمانوں کے گھروں کو گرا دیا، اور وہ خبر جس نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی وہ یہ تھی کہ آسام کے ایک مسلمان کو فورسز نے مارا اور پھر ایک صحافی نے لاش کی بے حرمتی کرتے ہوئے اس پر چھلانگیں بھی لگائیں۔ اس طرح کے کئی اور واقعات ہوئے، جیسا کہ ممبر آف پارلیمنٹ اسد الدین اویسی اور کانگریس کے سابقہ لیڈر سلمان خورشید پر حملہ کیا گیا اور ان کے گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ سلمان خورشید پر حملے کی وجہ ان کی کتاب میں ہندوؤں کا موازنہ طالبان سے کرنا تھا۔ قاسم عبداللہ کو گودھرا گجرات کی پولیس نے گائے کے گوشت کی وجہ سے گرفتار کیا، جس نے بدترین تشدد ہونے کے بعد خودکشی کر لی۔ بہت سے جوانوں کو گائے کے تحفظ اور لو جہاد کے نام پر گرفتار کر لیا گیا۔ یاتی نرسنہا نند کے داسنا مندر میں ایک مسلمان لڑکے کو پانی پینے پر بے انتہا تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ ارباز نامی مسلمان لڑکے کو ایک ہندو لڑکی کے ساتھ تعلقات کی بنا پر مار مار کر قتل کر دیا گیا، جبکہ گرگاؤں میں ایک شخص کو بہیمانہ تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی داڑھی کاٹ دی گئی اور جبرن جے شری رام کے نعرے لگوائے گئے۔ ناظرین، وقت کی کمی کے باعث یہ چند ہی واقعات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور اگلی خبر آپ کو بتائیں اسلامی شناخت پر حملے کے حوالے سے۔ مسلمانوں پر حملے کی ایک اور لہر جس میں 2021 میں زیادہ شدت آئی ہے، اور اس کا مقصد مسلمانوں کی اسلامی شناخت کو ختم کرنا ہے۔ ان میں سب سے نمایاں مساجد ہیں، جہاں کاشی مسجد کو مندر میں تبدیل کیا گیا۔ MP میں ایک مزار پر توڑ پھوڑ کی گئی، بارہ بنکی میں ایک مسجد کو مسمار کیا گیا اور کئی چھوٹی مساجد بھی اس کی زد میں آئیں۔ متھورا عیدگاہ کو مسمار کر کے کرشن مندر میں بدلنے کے لیے ایک بڑی تحریک شروع کی گئی، اور UP کے ڈپٹی چیف منسٹر نے اس عیدگاہ کی جگہ مندر تعمیر کرنے کا دعویٰ کیا۔ مساجد کے بعد کھلی جگہوں پر جمعے کی نماز بھی ان کے حملوں کی زد میں آئیں، اور کئی ہفتوں تک گرگاؤں کے مسلمانوں کے نماز جمعہ پڑھنے کے خلاف محاذ آرائی جاری رہی۔ ہندو گروہ ان جگہوں پر جمع ہو جاتے اور مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکا جاتا، اور انتظامیہ بھی ان شدت پسندوں کا ساتھ دیتی، اور آخرکار ہریانہ کے چیف منسٹر نے یہ قانون پاس کیا کہ کسی بھی کھلی جگہ پر نماز جمعہ ادا نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد باری آئی اذان کی، جہاں UP پولیس نے الہ آباد یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی شکایت پر لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے پر رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک کی پابندی عائد کی۔ اسی طرح کرناٹکا کی عدالت نے یہ حکم دیا کہ اذان کی وجہ سے پیدا ہونے والے شور کی آلودگی کی بھی تحقیقات کی جائیں۔ BJP منسٹر سادھوی نے تبصرہ کیا کہ اذان کی آواز سے مریضوں کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ مدارس کو یہ کہا گیا کہ ہندو مذہب کی تعلیم دیں اور ہندوؤں کی مقدس کتاب گیتا اور رامائن کی بھی تعلیم دیں۔ مدارس کی زبان بھی ہندی ہونی چاہیے۔ یونیفارم سول کوڈ کا مباحثہ اتنی شدت اختیار کر گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ 2022 میں بھارت میں صرف ہندو قوانین کی پاسداری کی جائے گی اور شریعہ کے قوانین کی پاسداری کی اجازت کہیں بھی نہیں ملے گی۔ UP میں مسلمانوں کی آبادی پر قابو پانے کے لیے پاپولیشن کنٹرول بل متعارف کروایا گیا تاکہ مسلمانوں سے تمام بنیادی حقوق سلب کر لیے جائیں۔ اردو زبان کو اسلام کی زبان تصور کیا گیا، اور فیب انڈیا کے ایڈورٹائزمنٹ میں لفظ جشن کے استعمال کو ہندو شدت پسندوں کی طرف سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، حتیٰ کہ لبرل نام نہاد مسلمان اور چند مشہور مسلمان شخصیات بھی اس تنقید کی زد میں آئیں۔ فلم سٹار عامر خان کو پٹاخے چلانے کے خلاف اشتہار میں کام کرنے پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ جاوید اختر کے خلاف FIR درج کی گئی جب انہوں نے RSS کا VHP اور طالبان سے موازنہ کیا۔ کامیڈین منور فاروقی کے 13 شوز پر پابندی لگا دی گئی، اور محمد شامی مشہور بھارتی کرکٹر کو غدار قرار دیا گیا جب بھارت کو ایک کرکٹ میچ میں پاکستان سے شکست اٹھانا پڑی۔ حتیٰ کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کی کپتان ویرات کوہلی کو بھی نہ بخشا گیا،
اور محمد شامی کو سپورٹ کرنے پر ان کی بیٹی کے ساتھ تجاوز کی دھمکی بھی دی گئی۔ سلی ڈیلز ایپ کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، جس نے سینکڑوں کام کرنے والی مسلمان خواتین کی ₹1 میں فروخت والی تصاویر شائع کی۔ یہ سب کچھ بھارت میں ہو رہا تھا اور اس میں دن بدن اضافہ بھی ہو رہا ہے، جبکہ ان تمام جرائم پر بھارتی حکومت نے ابھی تک ایک مجرم کو بھی کوئی سزا نہیں سنائی۔ اور ناظرین، اب بات کرتے ہیں بھارت میں نفرت انگیز تقاریر کی لہر کے بارے میں۔ بھارت میں نفرت انگیز تقاریر میں شدت دیکھی گئی۔ ایک ہندو پنڈت یاتی نرسنہانند، جنہوں نے UK میں RSS ونگ سے ٹریننگ حاصل کی اور اس مقصد سے بھارت واپس آیا کہ ایک ہندو عسکری ونگ بنائے جو بھارت سے مسلمانوں کا مکمل صفایا کر دے۔ اس نے پہلے خدا، پیغمبر اور قرآن کی توہین پریس کلب میں کی۔ اس کے بعد دسمبر میں 3 دن کی نفرت انگیز کانفرنس ہریدوار میں کی، جس میں تمام ہندو پنڈتوں نے اس واحد ایجنڈے کے ساتھ شرکت کی کہ تمام ہندوؤں کو خود کو جدید اسلحے سے لیس کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جا سکے۔ اشوینی اپادھیائے نے دلی میں جنتر منتر پر ایک احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں نعرے لگائے گئے، اللہ کاٹا جائے گا، ملا کاٹے جائیں گے۔ اس طرح کی کئی تقاریر خواتین پنڈتوں نے بھی کی۔ سادھوی نے بھی کئی نفرت انگیز تقاریر کی، حتیٰ کہ کشمیریوں کے لیے یہ تک کہہ دیا گیا کہ ان کی کھال اتار دی جانی چاہیے۔ کورونا لہر کے دوران ہسپتالوں میں مسلمان مریضوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا اور ان کا علاج کرنے سے انکار بھی کیا گیا۔ یہ تمام مذہبی منافرت کی تقاریر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں اور کچھ بھی بلاک نہ ہوا۔ فیس بک کے ایک سابقہ عہدیدار نے انکشاف کیا کہ فیس بک نے بھارت کے لیے ایک خاص قانون بنایا ہے جس میں انڈیا کے مسلمانوں کے خلاف بنایا گیا کوئی مواد فلٹر نہیں کیا جاتا، در حقیقت اسے پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اور بات کرتے ہیں وسیم رضوی کے حوالے سے۔ وسیم رضوی کو پہلی بار خبروں میں نمایاں جگہ اس وقت ملی جب اس نے قرآن کریم کا ایک نیا ورژن پیش کیا، جس میں اس نے جہاد سے متعلق 26 آیات کو ہٹا دیا۔ اس نے ایک کتاب محمد لکھی جس میں اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی بدترین توہین کی۔ اس پر بھارت کے مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور تمام مفتیان اور فرقوں نے اسے ملحد قرار دیا۔ کچھ نے اس کے سر کی قیمت بھی مقرر کی، مگر اس کا بال تک بیکا نہ ہو سکا۔ آخرکار وسیم رضوی نے یاتی نرسنہانند سے مل کر باضابطہ طور پر ہندو مذہب اپنا لیا۔ اس سے پہلے وسیم رضوی خود کو بطور شیعہ پیش کرتا تھا اور اس نے اس بات کا واضح اظہار کیا ہے کہ دوسرے مسلمان پیغمبر اسلام کی پیروی کرتے ہیں جبکہ شیعہ نہیں کرتے۔ اور ناظرین، بات ہو جائے لو جہاد اور اینٹی کنورژن بل کی۔ VHP نے پورے انڈیا میں مذہب تبدیلی کے خلاف قانون کا مطالبہ کیا۔ اس قانون کے مطابق اگر کوئی ہندو کسی مسلمان کی وجہ سے اسلام قبول کرتا ہے، خاص طور پر اگر کوئی ہندو کسی مسلمان لڑکے سے شادی کرتی ہے، تو اسے لو جہاد کا نام دیا جائے گا۔ اسے قابل جرم تصور کرتے ہوئے 10 سال قید اور بھاری جرمانے کی سزا سنائی جائے گی۔ مختلف ریاستیں جیسا کہ مدھیہ پردیش، گجرات، اتر پردیش میں مذہب تبدیلی کے خلاف بل منظور کیے گئے، جبکہ 10 مزید ریاستوں بشمول ہریانہ، آسام، کرناٹکا میں جلد ہی یہ قانون نافذ کر دیا جائے گا۔ مولانا کلیم صدیقی کو ان کے 10 ساتھیوں سمیت اس الزام میں گرفتار کیا گیا کہ وہ ہندوؤں کو مسلمان بنانے کا ایک ریکٹ چلا رہے ہیں جو فورن فنڈڈ ہے۔ تمام کوششوں کے باوجود بھارتی حکومت نے انہیں رہا نہیں کیا ہے۔ بہت سے نوجوان مسلمانوں کو لو جہاد کے تحت گرفتار کیا گیا۔ لو جہاد مسلمانوں کے خلاف ایک ہتھیار بن کر سامنے آیا اور 2021 میں اس نے مسلمان جوانوں میں خوف کی ایک نئی لہر پیدا کی، جو ہندو خواتین کے ساتھ کالجز یا دفاتر میں کام کرتے ہیں کہ کوئی بھی ان پر لو جہاد کا الزام لگا کر کسی بھی وقت ان کو گرفتار کر کے یا تشدد کر کے ان کی جان بھی لے سکتا ہے۔ اور ناظرین، بھارت نے نئے سوشل میڈیا قوانین منظور کیے جس کے تحت تمام سوشل میڈیا آپریشنز جیسا کہ فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر اور واٹس ایپ کو اس بات کا پابند بنایا گیا کہ ان کو صارفین سے متعلق وہ تمام معلومات فراہم کی جائیں گی جس کا حکومت مطالبہ کرے گی، اور حکومت کے کہنے پر اکاؤنٹس کو بلاک بھی کرنا ہوگا اور کسی بھی پوسٹ کے بارے میں مطلوبہ معلومات بھی فراہم کرنا ہوں گی۔ شروع میں اس بات پر مزاحمت کی گئی مگر بعد میں ان تجاویز کو ماننا پڑا۔ اور ناظرین، بات کرتے ہیں کووڈ کے حوالے سے، جس میں انڈیا دوسری بڑی متاثرہ قوم بن کر سامنے آئی۔ بھارت میں کووڈ-19 کی دوسری لہر نے تباہی مچائی، جس کا آغاز کمبھ میلے سے ہوا، جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع تھے اور وہاں پر جو کووڈ ٹیسٹنگ کی جا رہی تھی وہ بھی فیک یعنی جعلی ثابت ہوئی۔
وبا کی اس لہر سے 34 ملین سے زائد لوگ متاثر ہوئے اور 4,80,000 اموات ہوئیں۔ طبی سہولیات کے فقدان، آکسیجن کی کمی اور نعشوں کو جلانے کے ناکافی انتظامات کی وجہ سے صورتحال مزید خراب ہوئی۔ 150 تعفن زدہ لاشیں گنگا کے دریا سے ملی، تعلیمی نظام مکمل طور پر مفلوج ہوا اور ہسپتالوں میں مریضوں سے اضافی چارجز وصول کیے گئے۔ 2 وجوہات کی وجہ سے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ سب ارادی طور پر کیا گیا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ عوام پر ویکسینیشن کے عمل کو زبردستی مسلط کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ سسٹم کو آن لائن کرنے کے نام پر بھاری بیرونی سرمایہ کاری حاصل کی جا سکے۔ اور ناظرین، مودی کی کسانوں کے ہاتھوں پہلی ہزیمت۔ بھارتی کسان ان زرعی قوانین میں ترامیم کے خلاف سراپا احتجاج تھے جو مودی کی حکومت میں کیے گئے، جس کے تحت ملک کی تمام زرعی اقتصاد بڑے سرمایہ داروں کے ہاتھ میں چلی جاتی۔ دلی کی سرحد پر ہزاروں کسانوں نے 1 سال سے زائد عرصے تک دھرنا دیا اور گرمی، سردی اور تشدد کو برداشت کیا، جبکہ 700 کسانوں کو جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ صورتحال اس وقت قابو سے باہر ہوئی جب یونین منسٹر اجے مشرا کے بیٹے نے کئی کسانوں کو گاڑی سے کچل ڈالا۔ کسانوں نے اپنے احتجاج میں کشمیر کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ آخرکار مودی کو ہتھیار ڈالنے پڑے، معذرت کرنا پڑی اور اس نے ترامیم واپس لے لی۔ یہ مودی کی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ اس نے کوئی فیصلہ واپس لیا۔ اور اب بات کرتے ہیں عیسائیوں پر حملے کی۔ اس سال بھارت میں عیسائیوں پر 300 سے زائد حملے دیکھنے میں آئے۔ 38 سے زائد چرچز پر حملے ہوئے، جن میں زیادہ تر حملے کرناٹکا کی ریاست میں ہوئے۔ عیسائیوں کی کتابوں کو جلایا گیا۔ متشدد گروہوں نے اتوار کو ان کی عبادت گاہوں پر حملہ کیا۔ اڈیشہ کی ریاست میں ہندوؤں نے عیسائی گھروں کو آگ لگائی۔ کرسمس کے موقع پر ایک تکلیف دہ صورتحال پیدا ہوئی جب گڑگاؤں میں ایک چرچ پر دوران عبادت حملہ کیا گیا اور سینٹا کلاز کے مجسمے کو جلایا گیا۔ امبالہ میں کرسمس کے دن جیزس کے مجسمے کی توڑ پھوڑ کی گئی اور بی جے پی کی عسکری ونگ بجرنگ دل نے آسام کے ایک چرچ میں آ کر ان کو عبادت سے روک دیا۔ اگرچہ بین الاقوامی سطح پر ان مظالم کے خلاف کچھ آوازیں بھی اٹھیں، مگر مودی نے اس تشدد کو روکنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ مودی نے جب پوپ فرانسس کو انڈیا وزٹ کی دعوت دی تو جواب میں وی ایچ پی نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر پوپ انڈیا آئے تو ان کو عیسائیوں کی طرف سے کیے گئے 350 سالہ جینوسائیڈ اور ہندوؤں کو عیسائی بنانے پر معافی مانگنی پڑے گی۔ مدر ٹریسا چیریٹی آرگنائزیشن کے تمام اکاؤنٹس بھارتی حکومت نے منجمد کر دیے اور فنڈز جمع کرنے کے لائسنس کی تجدید بھی نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے اب 22,000 مریض بغیر ادویات اور خوراک کے ہیں۔ یہ سب دائیں بازو کے متشدد ہندو گروہوں کے دباؤ پر ہوا۔ مشنریز یہ آوازیں بلند کر رہے ہیں کہ آیا وہ بھارتی قوم کا حصہ ہیں بھی یا نہیں۔ ہندو عیسائیوں کو قبول کرنے پر راضی نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک عیسائی ہندوؤں کو پیسے دے کر اور ورغلا کر عیسائی بنا رہے ہیں، اور یہ ان کی قوم کے لیے ایک بری علامت ہے۔ یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب بھارت کی 80% سے زائد اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد انہی عیسائی کانوینٹ سکولز سے فارغ التحصیل ہیں۔ اور بات کرتے ہیں کہ بالی ووڈ نے اسلامو فوبیا کی ترویج کی۔ اس سال بالی ووڈ کی اینٹی اسلامک اور اسلام ہراسی کی ترویج میں شدت دیکھنے میں آئی اور بہت بڑے بجٹ اور سٹار کاسٹ فلمز ریلیز ہوئیں جس میں اسلام کو دہشت گرد اور شدت پسند مذہب کی طرح پیش کیا گیا۔ کچھ مشہور فلمیں جیسا کہ سوریہ ونشی، جس میں اچھے اور برے مسلمانوں کا فرق بتایا گیا، جس میں اچھا مسلمان وہ ہے جو بھارتی حکومت کا وفادار ہے اور برا مسلمان وہ ہے جو نمازی، داڑھی رکھنے والا، مولانا کے ساتھ دہشت گرد ہے۔ اسی طرح بج فلم میں شیعہ کے زنجیر زنی کے عمل، امام حسین کے نام کے ساتھ ایک مسلمان جاسوس عورت کو سنسار کرتے ہوئے بتایا گیا ہے، جو کہ پاکستانی فورسز کے ہاتھوں کیا گیا ہے۔ بالی ووڈ کی معروف اداکار کنگنا رناوت نے بھی ٹویٹر، انسٹاگرام پر مسلمانوں کی توہین کی اور بارہا ان کو ٹیررسٹ کہا۔ بالی ووڈ نے مودی کی وفاداری کا پورا حق ادا کیا ہے۔ اور ناظرین، یہ تھا ایک خلاصہ کہ کس طرح بھارت میں 2021 میں نہ صرف مسلمانوں بلکہ دوسری اقلیتوں کے ساتھ بھی ناانصافی، ظلم اور زیادتی کی گئی، اور سال کا اختتام اس بڑی خبر کے ساتھ ہوا
جب ہندو پنڈتوں نے ہریدوار کے 3 روزہ کانفرنس میں کھلے عام یہ کہا کہ تمام ہندو مسلح ہوں تاکہ مسلمانوں کا صفایا کیا جا سکے، اور مودی حکومت اس پر مکمل خاموش ہے۔ ان اقلیتوں کا بھارت میں کیا مستقبل ہے؟ مسلمان اس امید میں ہیں کہ شاید بی جے پی اگلا الیکشن ہار جائے اور مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع مل سکے، مگر وہ یہ بات بھول چکے ہیں کہ جب ایک بار درندوں کے منہ کو خون لگ جائے تو وہ رکتے نہیں ہیں۔ اب مودی خود بھی چاہے تو ان انتہا پسندوں کو نہیں روک سکتا، اور نہ ہی انڈین فورسز اتنی طاقتور ہیں کہ ان انتہا پسندوں کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کر سکے۔ اس صورتحال میں توقع یہ کی جاتی ہے کہ 2022 مسلمانوں کے لیے زیادہ مشکل اور تکلیف دہ ہوگا۔ یقیناً یہ وہ سال ہے جب ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ ذلت کی موت اختیار کرتے ہیں یا پھر عزت کی، کیونکہ موت ہر حال میں ناگزیر ہے۔ ہم دنیا کے تمام مظلومین کی حفاظت اور خیرخواہی کے لیے دعا گو ہیں۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ دیکھتے رہیے پروگرام 20 کروڑ۔ اللہ حافظ۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ تو آپ نے انڈیا کے اوپر جو ہم نے رپورٹ تیار کی وہ دیکھی۔ عارف بھائی، بحیثیت پاکستانی ابھی ہم رپورٹ کو تو دیکھیں گے، اس پہ بات کریں گے۔ ایک جو جنرل پاکستانی، ایک کامن جو سٹیزن ہے پاکستان کا، اس کا انڈیا کے ساتھ جو تعلق ہے، یا انڈیا کے ساتھ اگر اس کے کوئی اس کی نیوز میں یا اس کی ایوری ڈے لائف میں کہیں ورڈ انڈیا آتا ہے تو وہ صرف اور صرف مقبوضہ کشمیر کی حد تک ہے۔ اس سے آگے اس کو انڈیا کے ساتھ کوئی تعلق، یہ پولیٹیکل، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پولیٹیکلی، انڈیا کے بارے میں کوئی انٹرسٹ اگر لیتا ہے، بالی ووڈ کے ساتھ تو ہم آبویسلی انسپائرڈ ہیں ہی۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا جیو پولیٹیکل ایشوز جو ہیں، اس میں ہم ایز اے پاکستانی 99% یو کین سے پاکستانی جو ہیں وہ صرف جب کشمیر کا نام آئے گا تو ہم اس کو انڈیا کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، لیکن آبویسلی انڈیا از مچ مور دین دیٹ۔ تو where do you think we like India stands now, like what have we lost and what have we gained as a پاکستانی جو مقبوضہ کشمیر کے بارے میں؟ کشمیر میں جو جہریت کا سلسلہ چلتا رہا، کچھ خصوص پچھلے 20-30 سال سے زیادہ رہا ہے، جی جی، یہ اس میں شدت آئی لیکن اس کی نوعیت بدل گئی 2021 میں۔ 2021 میں عوامی کلیش جو ہوتا تھا فوج کا، جی جی، انڈین فورسز کا، وہ کم نظر آیا، جی، لیکن انڈین فورسز نے اور ایجنسیز نے بہت ہی ٹارگیٹڈ ایکٹیوسٹ کو یا مارا یا انہیں گرفتار کیا۔ اچھا، یعنی کہ وہ ذرا کوورٹ اپروچ ہو گئی ان کی؟ بالکل۔ اچھا اچھا۔ اور یہ جو ٹارگیٹڈ ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے بھی انہیں ایک طریقے سے ایگریشن لیا جو ضروری بھی تھا ان کے لیے کرنا، جی جی، اگریسو اپروچ لیا، سروائیول کا بات ہے نا، اور ان کو بس ٹارگیٹ کر کے بہت ہر دن آپ دیکھیں نا تو لیکن نام ملیٹنسی کا لیتے ہیں کہ ملیٹنٹس مارے گئے، پاکستان سے کوئی ملیٹنسی اس طرف نہیں جا رہی ہے، گارنٹیڈ جی جی جی، انٹرنیشنل فورم جو کچھ بھی ہے وہ لوکل ہی ہو رہا تھا وہاں پر۔ در حقیقت مودی اس وقت یہ چاہتا ہے نا کہ کشمیر میں کسی طرح سے 100% پیس اسٹیبلش ہو جائے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کشمیر کی جو روٹ کاز ہے جس کی وجہ سے کشمیر اب تک زندہ ہے، الائیو ہے اور مزاحمت اور مبارزے کے میدان میں ہے، وہ ہے دینی جذبہ، جی، ویلیوز، اسلامک ویلیوز اور اسلام۔ یہ اسی وقت ختم ہوگا جب یہی سافٹ وار جو سیموئل ہنٹنگٹن کی تھیوری جو ہے نا کہ سافٹ وار کے ذریعے ختم ہوگا، ہارڈ وار کے ذریعے نہیں ختم ہو سکتا۔ آپ 10 ملین کشمیریوں کے مبارزے کو بندوقوں کی گولیوں سے نہیں ختم کر سکتے، جی جی، اٹس امپاسبل۔ وہ چلتا رہے گا نسل در نسل اور آخر میں ظالم کو شکست ہوگی، جی، یہ طے ہے، تو اصول ہے مقاومت کا۔ لیکن اگر انفلٹریٹ کر کے ان ویلیوز کا خاتمہ کیا جائے، اس کی فاؤنڈیشن ختم کر دیا جائے، جی جی، تو یہ بالکل جو ہے نا ایک جنریشن کے بعد آہستہ آہستہ کر کے ڈیڈ ہو جائے گا۔ اور مودی اس کو کرنا چاہتا ہے کشمیر میں فساد کی ترویج سے۔ کشمیر میں ڈرگز کو بری طرح سے پھیلایا گیا، اچھا، پچھلے سال پورے ڈرگز ریکٹ چلائے انہوں نے یونیورسٹیز، کالجز میں، کنسرٹس کا اہتمام کیا گیا بہت سی جگہوں کے اوپر، ایک لبرل کلچر کو لانے کی کوشش کی جائے، وہ ویلیوز کی ہوا نکال دی، کیونکہ اٹراسٹیز بھی، لاک ڈاؤنز بھی، غربت بھی اتنی تھی، کشمیری عورتوں کو فحاشی اور جسم فروشی کی طرف لانا، یہ ساری چیزیں۔ اور انٹرنیٹ اکثر تو بند کرتے لیکن کھولتے بھی اسی وجہ سے تھے کہ وہ یوٹیوب پر جائیں، فلاں جائیں، کسی طرح سے فساد کی ترویج ہو کشمیر میں، تھوڑا وینٹ آؤٹ کریں۔ ایک واقعہ جو آیا آپ کی رپورٹ میں، شاید پہلے کہیں ہوگا لیکن اس رپورٹ میں جو نہیں تھا، وہ چھوٹا واقعہ تھا لیکن بہت اہمیت رکھتا تھا، کہ کشمیری بچوں کا فروش
اچھا. یعنی کووڈ-19 میں جو بچے یتیم ہو جاتے تھے ان کے لیے پورا ایک سسٹم بنا کر کے بھارتی حکومت نے ان کو دلی لے جا کر کے ان بچوں کو، یتیم بچوں کو فروش کر دیتے تھے ہندو فیملیز میں. اب وہ ان کو یا نوکر بناتے ہیں یا پالتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، اور 1-1 لاکھ روپے میں بچوں کو بیچ دیتے تھے. یہ سب اسی لیے تھا کہ آنے والی نسل میں یہ مقاومت، مزاحمت ختم ہو جائے. جی جی. کیونکہ مودی کا نیکسٹ سٹیپ کشمیر کی بات جو خود کہا ہے اعلانیہ ابھی چند دنوں پہلے کہ ہم تو کشمیر میں رکنے والے نہیں ہیں، ہمیں تو پاکستان آکوپائڈ کشمیر چاہیے، ہمیں تو آزاد کشمیر کی طرف جانا ہے. جی جی، جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، جس کو پاکستان آزاد کشمیر، ہمیں تو اس وہاں تک پہنچنا ہے. جی جی. اور وہی جنرل بپن راوت جو مارا گیا، جو قتل کیا گیا، جس کو خود ایک اور سازش اس کے پیچھے تھی، ان کے انٹرنل ایشوز میں اس کو مارا ہے، کیونکہ لیٹسٹ ہیلی کاپٹر، رشین ہیلی کاپٹر اس میں اس طرح سے فائر نہیں ہو سکتی ہے. اٹ واز اے راکٹ اٹیک جس کے تھرو، یا بلاسٹ تھا اندر جس کے تھرو اس کو مارا گیا وہاں پر، کیونکہ ان کے انٹرنل کچھ ایشوز تھے. دیٹس بائی دی وے نیوز ٹو اس. ہمیں تو یہی بتایا گیا یا ہم نے یہی سنا کہ اٹ واز این ایکسیڈنٹ. ہاں، کیونکہ نہ اس کا بلیک باکس کھولا، نہ اس پہ کوئی انویسٹیگیشن کی، کوئی بھی چیز رپورٹ میں میڈیا میں نہ لائی، اس کو دفن، اس کو جلایا، ختم کیا، پریڈ کی، اس کے بعد بھول گئے اس کو. ٹھیک. تو یہ ساری چیزیں اگر لنک کریں تو کشمیر کی سچویشن بہت ہی ٹینس اور کمپلیکیٹڈ ہو گیا. مودی اب الیکشن کرنے جا رہا ہے، وہاں پر ڈیلیمیٹیشن کی ہیں سیٹس کے، حد بندی کی، جس سے ہندوؤں کے ایریا پہ سیٹ زیادہ ہو گئی تاکہ بی جے پی اکثریت کے ساتھ ڈیموکریٹک گورنمنٹ بھی وہاں پہ بنا لیں، تاکہ رسمی طور پہ لاز کو لا سکیں، تاکہ انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ریئیکشن، کوئی آبجیکشن نہ ہو کہ اسٹیٹ سپانسرڈ ہو جائے سب کچھ. جی جی جی. اس وقت جو یونین ٹیریٹری کے اندر ہے. یہاں پر یہ ہے نا کہ ایک جو بنیادی وجہ ہے کہ کشمیر اتنا سفر جو کر رہا ہے کہ امت مسلمہ غافل ہے. بالکل صحیح. کشمیر کے حوالے سے، مثال فلسطین کے حوالے سے ساری دنیا میں یوم القدس نکل آتا ہے، لیکن کشمیر کے حوالے سے دیکھیں بالکل ایسا ہی. ہاں جی. بالخصوص بھارت کے مسلمان. جی، حالانکہ کشمیر میں میرا خیال ہے اگر آپ ایپل ٹو ایپل کمپیئر کریں تو اسرائیلی فوج، مطلب ایز بروٹل ایز دے آر، فلسطینی خواتین کے ساتھ ویسا نہیں کرتے جو کشمیر میں خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے. جی، کشمیر میں بھارتی فوج جو کر رہی ہے ایٹراسٹیز زیادہ ہے. ایک تو اسرائیلی ٹرینڈ فورسز ہیں جی ساری، لیکن ایٹراسٹیز جو ہیں ان کی بہت زیادہ ہے. کوئی حد نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. انڈیا کی انڈین فورسز کی، جی کی تجاوز بہت زیادہ ہے وہاں. جی جی. خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، جی جی اس طریقے سے جو پیلٹ گنز اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ بہت شدت ہے وہاں پر. کشمیر جو کہہ رہا تھا بات کہ فلسطین کے ایشو کو تو پھر بھی آپ کہیں نہ کہیں ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، لیکن کشمیر اس کی خاموشی جو امت مسلمہ کی ہے ساری دنیا میں. جی جی. لیکن دنیا سے خاص بڑھ کر کے یہی 20 کروڑ مسلمان بھارت کے 74 سالوں میں انہوں نے کشمیر کے لیے ایک لب تک کی نہیں کھولا. جی 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 جی. اب میں یہ چیلنج تو نہیں کرتا، میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ جا کر کے جو بھی سن رہے ہیں وہ جا کر کے اس پہ تفتیش کریں، تحقیق کریں. کوئی بھارتی عالم، کوئی مولانا، کوئی لیڈر مسلمان، جی، کوئی شیعہ سنی، کوئی کسی نے کشمیر کے لیے کوئی واقعی اگریسو سٹیپ لیا ہو؟ کچھ بھی نہیں. کئی کبھار کوئی مثال اویسی صاحب جیسے پارلیمنٹ میں کھڑے رہ کے بول دیتے ہیں کہ جی کشمیر میں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں گے کشمیر بھارت کا حصہ ہے. یہ بھی ساتھ میں کہہ دیں گے اور کہیں گے جی کشمیر میں اٹراسٹیز کو روکا جائے، بند کیا جائے. جی جی. لیکن کوئی موومنٹ، کوئی سپورٹ، کوئی پروٹیسٹ آپ بتا دیں، ایک احتجاج، ایک کہیں پر کچھ بھی ایون لوئسٹ لیول کا بھی جی جی کچھ بھی نہیں کیا. اور میں اکثر ابھی ایک دو گفتگو میں نے یہ کہا بھی تھا کہ یہ میرا اپنا پرسنل نظریہ ہے کہ بھارت میں جو مسلمانوں کے ساتھ ابھی جو آپ نے بتایا بھی رپورٹ میں ہو رہا ہے، جی اس کی شاید ایک الہی سنن اور الہی وجہ یہی ہے کہ the table has turned. آپ ایک دہائی تک کے خاموش بیٹھے رہے، اپنے ہمسائے میں اپنے بھائیوں کو قتل ہوتا ہوا، عورتوں کے ساتھ تجاوز ہوتا ہوا دیکھتے رہے. آپ نے کہا ہمیں کیا پڑی ہے، اور آج آگ آپ کے اپنے در پہ آ گئی ہے. در پہ یہ ساری چیزیں آج آگ آپ کے دروازے پہ آ گئی. اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی سنن ہے، اسی طریقے سے ہوتا ہے. ایسے بالکل ایسے ہو گیا. جی، آپ ارریلیونٹ تھے، آج آپ کے دروازے پہ اس سے زیادہ ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. جی ایسا ہی ہے، کشمیر سے بھی زیادہ، یعنی کہ اب گھر گھر مسلمانوں تک یہ. اب یہی جو آپ نے پہلے بھی بات کی تھی، اس رپورٹ میں بھی تھا کہ سب سے بڑا واقعہ تو بہت سے ہوئے بھارت کے اندر، لیکن اگر اس کو خلاصہ کریں ہم تو چند کیٹیگریز کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا. ایک طرف مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو ٹوٹلی ختم کرنے کے لیے ہر کام ہو رہا ہے. صحیح. یعنی مسجدیں نہیں ہونی چاہیے، اذان نہیں ہونی چاہیے، بالکل ڈائلیوٹ کر رہے ہیں ہر چیز. نماز نہیں ہونی چاہیے، ڈائلیوٹ بھی نہیں، بالکل فنش کر دیں. اچھا. مثلا ابھی 2 دن پہلے نیوز تھی کہ مشہور شاعر اکبر الہ آبادی، جی،
ان کے نام کے آگے سے الہ آباد کا نام، شہر کا نام بدل کے پریاگ راج ہو گیا تھا. ہاں جی. تب ان کا کتابوں میں، لائبریریز میں، ویب سائٹ میں نام سب جگہ بدلوا دیا اکبر پریاگ راج. اب یہ تو ایک پیک آف ایکسٹریمزم ہے. یعنی اتنی نفرت ہے کہ کہیں پر مسلمانی نام نہیں اور وہ آنا اتنا چاہیے. ان ڈیپتھ جا رہے ہیں کہ انہوں اتنا نے شاعر ان ڈیپتھ تک جا کا رہے نام ہیں کہ اسلام اور مسلمان کا کہیں نام رہنا نہیں چاہیے. جی بالکل. تو آپ کی سکولز میں، کالجز میں، ورک پلیسز میں کسی مسلمان بچے کا نام کیسے رجسٹر میں قبول کریں گے وہ؟ جی جی. اسی لیے اب انہوں نے ٹورڈز دی اینڈ دسمبر میں موومنٹ چلا دیا دوبارہ گھر واپسی کا اور ماس کنورژن کا، کہ کنورٹ ہو جاؤ ہندو کی طرف. اور کچھ مولویوں نے بھی کہا یہ کہ ہمارے آبا و اجداد جو تھے وہ ہندو ہی تھے، رام تھے، کرشنا تھے، ہاں پوروج جو تھے ہمارے سارے ہندو تھے. جی 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 جی. تو ہمیں ہندو بننے میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں ہے. ہاں جی. تو ایک کنورژن کی لہر شروع ہو چکی ہے. ٹھیک جس ہے. میں وسیم رضوی نے بتایا کنورٹ کر کے اپنے آپ کو. ہاں جی. ایک ایز اے رول ماڈل دوسرے کچھ سیلیبریٹیز نے، فلم ڈائریکٹرز نے، اور یہ سارے سیلیبریٹی جو نام نہاد مسلمان ہیں، یہ سارے کے سارے آہستہ آہستہ جان بچانے کے لیے کنورٹ ہو جائیں گے اور ایک لہر چل پڑے گی جان بچانا ہے تو ہندو بن جاؤ. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یعنی ایک طرف آئیڈینٹی کا خاتمہ ہے، دوسری طرف کنورژن کی دعوت ہے، اور اگر آپ نہیں کرتے ہو یہ کام تو تیسری طرف آپ کے ساتھ جینوسائیڈ ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. جس کا اعلان ابھی انہوں نے یہ کانفرنس کے اندر. اور اس کی کمال کی بات یہ ہے کہ 3 روزہ کانفرنس کے بعد جب ان کے اوپر ایف آئی آر تو ویسے تو ہلکا پھلکا سا کٹا، وہ پولیس ایف آئی آر لے جاتی، اس کی ویڈیو چلائی ہوئی ہے انڈیا کی نیوز چینلز نے ابھی، کہ وہ پولیس کے ساتھ سادھو بیٹھ کر کے ہنس رہے ہیں کہ بھائی آپ نے تو ہمارے حق میں ہی کرنا ہے سارا کام. اچھا. وہ بھی ہنس رہا ہے پولیس ایس پی بھی کہ جی بالکل سر ایسا ہی ہوگا. ایسا ہی ہوگا بالکل. تو بالکل یعنی جب اسٹیٹ سپانسرڈ یعنی 3 دن تک کے کانفرنس کر کے کوئی تلواروں اور اسلحے کی بات کرے اسٹیج سے آ کر کے، اگر کوئی مسلمان تھوڑی سی بات بھی کر لیتا ہے، ایک جملہ بھی بولتا ہے، اس کے بعد تو کیا قہر نازل ہو جاتا ہے. جی یہ تو میس سلاٹر کی بات کی ہے. میس سلاٹر کی بات کر رہے ہیں. اور ابھی اسکولوں کے اندر ویڈیوز چلے ہیں کہ وہ ٹریننگ دے رہے ہیں اس کی، کہ بھائی نعرے بنا رہے ہیں نا کہ لڑنا ہے، مرنا ہے اور مارنا ہے. تو یہ سچویشن جب ایک ملک میں آ رہا ہے اور اس وقت عوام، امت مسلمہ، ہندوستانی مسلمان کیا کریں؟ یہ خود ایک بڑا کویشچن مارک ہے نا کہ یہاں پہ کرنا کیا ہے انہوں نے یہاں. جی جی. تو یہ سلوشن کی طرف ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے یہاں پہ. اچھا عارف بھائی، یہاں پہ ایک سوال ہے، یہ سوال میرے روسٹر میں تو نہیں تھا لیکن آپ نے اتنی ماشاءاللہ باتیں بتائیں اور بہت زیادہ گمبھیر سچویشن ہے انڈیا میں، اور امید ہے کہ ہمارے جو ویورز سن رہے ہیں اس کے بارے میں، کہ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ نام و نشان تک مٹا دیا جائے، اور یہ اس کو پریکٹیکلی انڈیا امپلیمنٹ کر رہا ہے کہ نام بھی مٹا رہا ہے، نشانیاں بھی مٹا رہا ہے. جی. تو اب کیا اس کا آپ چلیں انہی کی زبان میں اس کا کیا انت ہوگا؟ یعنی کہ اس کا یہ کہاں لے جائیں گے پھر؟ یہ واقعی مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، یا آئیڈینٹی ختم کر دیں گے، یا مسلمان ہائیڈنگ میں چلے جائیں گے، یا مائیگریٹ کر جائیں گے؟ کیا ہوگا یہ؟ دیکھیں یہاں کچھ فیصلے جو ہیں مسلمانوں کے، مثال یہ جو الہی قضاء و قدر ہوتی ہے نا، جی جی، کہ کئی راستے ہیں آپ کے پاس، ہر راستے کا ایک ویل ڈیفائنڈ پری ڈیسٹینڈ اینڈ ہے، اس کا نتیجہ ہے، اس کا نتیجہ ہے. جس راستے کو آپ انتخاب کریں گے آپ اسی راستے پہ جائیں گے. جی. اب موت جو ہے وہ آسانی سے چھوٹنے والی نہیں ہے آپ سے. جی ایسے ہی. اب ایک ذلت کے راستے کی موت ہے اور ایک عزت کے راستے کی موت. جی ایسے یہ مسلمانوں کو چننا ہے. جی بالکل. کس راستے پہ چل کے مرنا ہے؟ جی مرنا تو ہے اب یہ تو اعلان ہو گیا ہے کہ ہم نے آپ کو مارنا ہے. جی جی. اب یا مسلمان لڑکے مرے یا فرار ہو کر کے مرے یا دب کے مرے. ایک طرف ذلت کی موت ہے، ایک طرف عزت کی موت ہے. جی بالکل ایسے ہی. تو یہ تو کلیئر ہے انہوں نے جو کرنا ہے. انہوں نے ماڈل بھی پیش کیا کہ روہنگیا میں جو ہوا یہی ہمارا ماڈل ہے. انڈیا نے کہا کہ ہم جو میانمار میں ہوا یہی ہمارا ماڈل، یہی کرنا ہے. بالکل صاف کر کے، جلا کر کے، ان کو ملیا میٹ کر کے ختم کر دینا ہے، کاٹنا ہے ان کو. یا گھر واپسی کر لیں، یا ہندو بن جائیں، یا مارے جائیں. اور تیسرا آپشن جو مسلمانوں کے پاس ہے وہ ہجرت کریں. جی. لیکن ہجرت کہاں کریں؟ 200 ملین کو قبول کون کرے گا؟ سعودی قبول کرے گا جو خود لبرل ہوتا جا رہا ہے، جو میڈلز پہنا رہا ہے مودی کو میڈلز پہنا رہا ہے. جو ایران قبول کرے گا سوال ہی نہیں اٹھتا. ایران کو اتنا انفلٹریشن ہے کہ کہاں سے ان کو قبول کرے گا. جی وہ افغانستان کے مسائل اور سارا کچھ. قبول کرے گا، ملیشیا قبول کرے گا. کون قبول کرے گا ان کو؟ جی جی. ان کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جن پاکٹس میں، میں نے پہلے بھی کہا اپنی گفتگو میں، کہ جن پاکٹس میں مسلمانی آبادی ہے اچھی سے، حیدرآباد میں 45% ہے، کیرلا میں 25% پلس ہے، مسلمان مائیگریٹ کر جائیں سارے.
جی ان علاقوں کو مضبوط کر کے اپنا ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ورچوئل اسٹیٹ بنا لیں جی جی اور پھر وہاں سے کم از کم مقاومت کر سکتے ہیں. جی. سمندری علاقے ہیں یہ, جی سپلائی لائن بنتی ہے. جی. آپ کے ایسٹ کے اوپر مسلمانی مملکتیں ہیں, ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, سارے مسلم ٹیریٹریز ہیں وہاں پر. آپ کو بائی سی سپورٹ ایک ملتا ہے پھر بھی بالکل کسی طریقے سے. لیکن سوال یہ نا کہ یہ کھوپڑی چلے کس کی؟ مولوی جو ہے وہ تو چاہتا ہے کسی طرح سے کمپرومائز کر کے مودی جی یوگی جی کی گود میں جا کر کے بیٹھیں, چرنوں میں گریں کہ معاف کر دیں ہمیں جو ہو گیا, ہم مان لیتے ہمارے پروج رام تھے, ہم جے شری رام بولنے کے لیے تیار ہیں سب. تو یہ کون ان کو راہ بتائے عملی کے میدان میں آ کر کے کہ یہ کام کرو آپ اس وقت؟ جی 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 سب شاید یہی سوچ رہے کہ آج نہیں تو کل یا مودی مر جائے گا یا الیکشنز آ جائیں گے, لیکن کچھ ایسا نہیں ہوگا. سب یعنی کہ ویٹنگ فار دا مطلب ایک معجزہ کرنے کے انتظار میں, لیکن وہ معجزہ ہوگا نہیں نا. جی نہیں بہت علامہ اقبال نے جو کہا نا وطن کی فکر کرنا دان, تیری بربادی کے چرچے ہیں آسمانوں میں. اس وقت بربادی کے چرچے سارے میڈیا میں, یہی آسمان ہے. جی جی تو بہت اچھا آپ نے اس کا جواب دیا, اور واقعتاً ایک جینوئن سوال تھا کہ اور وہ مطلب آپ نے جو کہا کہ موت تو آنی ہی ہے, وہ میرا خیال ہے الہ آبادی کا شعر یہ ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ کل ہماری باری ہے. جی ایسے ہی. امید ہے ناظرین کہ آپ کو بھی ہمارا شو پسند آیا ہوگا, اور پلیز ضرور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اگر آپ کو پسند آیا, تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو, اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم آپ کی خدمت میں اس طرح کے مزید پروگرام لاتے رہیں گے. بیست نیوز کی طرف سے مجھے فیصل حسن کو اور سعید عارف رضوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.